بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 179 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 19ویں پارے کا 5واں سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 128 سے لے کے سورہ کے آخر تک یعنی آیت نمبر 227 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی آج کے سبق کے بالمقابل 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے لے کے سورہ کے آخر آیت نمبر 111 تک، جبکہ سورہ رعد کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 18 تک ہے۔ آیت نمبر 123 سے رکوع شروع ہوا، نیا رکوع شروع ہوا، جس میں قوم عاد کی رسولوں کی تکذیب کا ذکر ہوا اور ہود علیہ السلام کی دعوت کہ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ یہاں پہ سبق ختم ہوا تھا۔ اب ہود علیہ السلام کی گفتگو کا تسلسل ہوگا آیت نمبر 28 سے، یعنی جو آیت نمبر 125 سے ان کی گفتگو قوم سے شروع ہوئی، اسی کا تسلسل آگے چلے گا آیت نمبر 128 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبنون، کیا تم تعمیر کرتے ہو، بکل ریعٍ، ہر بلندی پر، آیتن تعبثون، ایک نشانی بے مقصد، یعنی اپنی عظمت کی نشانیاں بناتے رہتے ہو، وتتخذون، اور تم بناتے ہو، مصانع، عمارتیں، یعنی بڑی بڑی عمارتیں، لعلکم تخلدون، اس طرح کہ شاید تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم گرفت کرتے ہو کسی کی، بطشتم جبارین، تو ہاتھ ڈالتے ہو ظالمانہ طور پر، گرفت کرتے ہو ظالمانہ طور پر۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی، اور ڈرو اس سے جس نے امدکم بما تعملون، تمہاری مدد فرمائی ان نعمتوں سے جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، مدد فرمائی تمہاری چوپایوں اور اولاد سے، جنات و عیون، اور باغات اور چشموں کے ذریعے سے۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں، عذاب عظیم، بڑے سخت دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا، کہنے لگے کہ برابر ہے ہمارے لیے، آوازتا، کیا خواہ تم ہمیں نصیحت کرو، ام لم تکن من الواعظین، یا تم نہ بنو نصیحت کرنے والے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی ایک عادت، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہوں گے ہم عذاب دیے جانے والے۔ یعنی عروج و زوال یہ تو ایک معمول کی بات ہے، پہلے لوگوں میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے، ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ فکذبوہ، پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں نشانی ہے، یعنی اے قریش تم نشانیاں مانگتے ہو نا، تو اس واقعے میں بھی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر، ان قریش میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، لَهُوَ العزیز الحکیم، یقیناً آپ کا رب ہی غالب اور مہربان ہے، یعنی کوئی اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا، اور وہ مہربان ہے۔ اگر کوئی ایمان لے آئے، کفر سے توبہ کر لے، تو وہ اس کی شفقتیں لامحدود ہیں۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو، یعنی ایک رسول کی تکذیب تمام انبیاء اور رسول کی تکذیب ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب فرمایا ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار، تمہارا خیر خواہ رسول ہوں۔
فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس کام پر کوئی صلہ، کوئی اجر۔ ان اجری یا نہیں ہے میرا اجر الا علی رب العالمین، مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما ہاؤنا آمنین، ان نعمتوں میں بے خوف جو یہاں ہیں، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اسی طرح یوں ہی عیش کرتے رہو گے، فی جنات و عیون، یعنی باغات اور چشموں میں، یعنی جن میں اب تم ہو، وزروع و نخل، اور کھیتوں اور کھجوروں میں، طلعها حضیم، خوشے ہیں جن کے نرم و نازک، وتنحتون من الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں، بیوتاً فارحین، گھر اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور کہا نہ مانو حد سے بڑھنے والوں کے معاملات کا، یعنی اپنی قوم کے اندر سے فسوق و فجار کا اور گمراہوں کا، الذین یفسدون فی الارض، جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا، کہنے لگے، انما انت من المسخرین، در حقیقت تم تو سحر زدہ لوگ ہو، یعنی آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے ہی آدمی۔ فأت بآیۃ، پس تم لے آؤ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال ھذہ ناقۃ، فرمایا صالح علیہ السلام نے، یہ اونٹنی معجزہ ہے، لہا شرب، ایک دن اس کی باری ہے پینے کی، ولکم شرب، اور تمہارے لیے پینے کی باری ہے، یوم معلوم، اپنے مقرر دن، ولا تمسوہا، اور تم نہ چھونا اسے، بسوء، برائی کے ارادے سے، فیاخذکم، تو آپ پکڑے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کا عذاب۔ فعقروہا، پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، فاصبحوا نادمین، تو وہ شرمندہ ہو کے رہ گئے، یعنی اپنا جب انجام سامنے آیا تو اپنی ساری باتوں پہ نادم ہو کے رہ گئے۔ فاخذہم العذاب، بس آ پکڑا انہیں عذاب نے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مومنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، یا نہیں ہے یہ قریش اکثر ایمان لانے والے۔ وإن ربک لہو العزیز الرحیم، اور بلا شبہ آپ کا رب ہی غالب اور مہربان ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوہم لوط، جب فرمایا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم، اور نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ، اس کام پر، اس کار دعوت پر، من اجر، کوئی صلہ، ان اجری یا نہیں ہے میرا اجر الا علی رب العالمین، مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتاتون الذکران، کیا تم ارتکاب کرتے ہو مردوں کا، یعنی جنسی تسکین کے لیے، من العالمین، اہل عالم میں سے، وتذرون ما خلق لکم، اور تم چھوڑ دیتے ہو جسے پیدا فرمایا تمہارے لیے، ربکم، تمہارے رب نے، من ازواجکم، یعنی تمہاری بیویاں، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، کہنے لگے یقیناً اگر تم باز نہ آئے اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو ضرور تم ہو جاؤ گے نکالے جانے والے، یعنی ہمارے اس شہر سے۔ قال انی لعملکم، فرمایا، یعنی لوط علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے اس فعل سے، من القالین، بیزار ہوں۔ رب نجنی و اہلی، اے میرے رب بچا لے مجھے اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون، اس وبال سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اس کی نحوست سے۔ فنجیناہ و اہلہ اجمعین، بس ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی،
یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا الآخرین، دوسروں کو۔ وامطرنا علیہم، اور ہم نے برسائی ان پر مطرا، ایک خاص بارش، فساء مطر المنذرین، پس بری تھی بارش خبردار کیے ہوئے لوگوں کی، یعنی جو بارش ان پہ ہوئی تھی نہایت بری تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثر مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وإن ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب ہی غالب اور مہربان ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے، بن والوں نے رسولوں کو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اذ قال لهم شعیب لا تتقون، جب فرمایا ان سے شعیب علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس کام پر کوئی صلہ۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، یعنی میرا اجر تو نہیں ہے کسی کے ذمے، الا علی رب العالمین، سوائے تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اوفوا الکیل، پورا بھر کر دو پیمانہ، یعنی ناپ، ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ بنو تم خسارہ دینے والے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولا کرو سیدھے ترازو سے، یعنی ڈنڈی نہ مارا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور کم نہ کر کے دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یعنی نہ پھرتے رہا کرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ واتقوا الذی خلقکم، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوق کو بھی، یعنی پیدا کیا تمہیں بھی اور پہلی مخلوق کو بھی۔ قالوا، کہنے لگے، انما انت من المسخرین، حقیقت تم تو سحر زدہ لوگ ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہو تم مگر ایک آدمی ہمارے ہی جیسے۔ وان نظنک، اور بلا شبہ ہم سمجھتے ہیں تجھے، لمن الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ فاسقط علینا، پس تم گرا دو ہم پر، کسفا من السماء، ایک ٹکڑا آسمان سے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ فکذبوہ، بس انہوں نے جھٹلا دیا اسے۔ فاخذہم، تو آ پکڑا انہیں عذاب یوم الذلہ، سائبان کے دن والے عذاب نے۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ عذاب تھا بڑے دن کا، یعنی بڑے سخت دن کا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، بے شک اس واقعے میں نشانی ہے۔ وما کان اکثر مومنین، اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ وإن ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہی غالب اور مہربان ہے۔ وإنہ، اور بے شک یہ قرآن، لتنزیل، اتارا ہوا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کا۔ نزل بہ الروح الامین، اترا ہے اسے لے کر امانت دار فرشتہ، یعنی جبریل علیہ السلام، علی قلبک کا، آپ کے دل پر، یعنی یہ قرآن اترا ہے آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہوں خبردار کرنے والے۔ بلسان عربی مبین، یہ نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں۔ انہ لفی زبر الاولین، اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ، کیا یہ نہیں ہے ان کے لیے ایک نشانی؟ ان یعلمہ، یعنی ان قریش کے لیے کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جانتے ہیں اسے بنی اسرائیل کے علماء، ان حقیقتوں کو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو، عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی غیر عربی شخص پر، کسی اجمی شخص پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ اسے پڑھ کر سنا دیتا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی یہ نہ ہوتے ایمان لانے والے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ، اسی طرح ہم
داخل کرتے ہیں اسے یعنی حق کو، ہدایت کو، فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ لا یؤمنون بہ نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، حتیٰ یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو، فیاتیہم بغتہ پس وہ آئے گا ان پر اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہیں رکھیں گے، فیقولوا تو وہ کہیں گے ہل نحن منظرون کیا ہم مہلت دیے جائیں گے، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی، افبعذابنا یستعجلون کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، افرأیت بھلا دیکھو ان متعناہم سنین اگر ہم انہیں فائدہ دیتے ہیں برسوں، ثم جاءہم پھر آ جائے ان پر ما کانوا یوعدون وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی تمام قوموں کی ہلاکت کے واقعات سنانے کے بعد اب براہ راست قریش سے بات ہو رہی ہے، ما اغنی عنہم نہیں کام آئے گا ان کے، ما کانوا یمتعون جو وہ فائدہ اٹھاتے رہے، وما اہلکنا من قریۃ اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بھی بستی، الا لہا منذرون مگر اس کے لیے بھیجے گئے خبردار کرنے والے، ذکرا ان کو نصیحت کرنے کے لیے، وما کنا ظالمین اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے، یعنی ہم نے ان پر اتمام حجت کرنے کے بعد ان پہ عذاب نافذ کیا، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وما تنزلت بہ الشیاطین اور نہیں اترے اس قرآن کو لے کر شیاطین، جیسے قریش کے لوگ غلط طور پہ افواہات بکتے تھے، وما ینبغی لہم وما یستطیعون اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہیں وہ کر سکتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون یقیناً وہ اس کو سننے سے دور کر دیے گئے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر پس نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، فتکون من المعذبین ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب پانے والے، وانذر عشیرتک الاقربین اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، واخفض جناحک اور جھکائے رکھیں اپنے بازو، لمن اتبعک ان کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی، من المؤمنین مومنوں میں سے، فإن عصوک پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فقل تو ان سے کہہ دیجئے انی بریء مما تعملون بے شک میں لا تعلق ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، وتوکل علی العزیز الرحیم اور بھروسہ کیجئے غالب اور مہربان ذات پر، الذی یراک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین اور نمازیوں میں آپ کے آنے جانے کو بھی وہ دیکھتا ہے، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہی سننے اور جاننے والا ہے، هل انبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں علی من تنزل الشیاطین کہ کس پر اترتے ہیں شیاطین، تنزل علی کل افاک اثیم وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر، یلقون السمع وہ سنی سنائی باتیں دل میں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے، اکثرهم کاذبون اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، والشعراء یتبعهم الغاوون اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، یعنی دوسرا الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کے کفار لگاتے تھے کہ آپ کوئی شاعر ہیں، تو فرمایا شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، الم تر انہم کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ فی کل واد یہیمون ہر وادی میں یعنی خیالات کی ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون اور وہ بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے یعنی ان شعر کا کہنے والے لوگوں کے جو ایمان لائے، عامل الصالحات اور نیک عمل کیے، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، وانتصروا اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد، وسیعلم الذین ظلموا اور جلد جان لے گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ای منقلب ینقلبون کہ کون سی جگہ وہ لوٹ کر جاتے ہیں، یعنی جلد وہ اپنے انجام کو جان لیں گے۔ الحمدللہ سورہ شعراء کی تکمیل پہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 100 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا جن میں 639 الفاظ تھے، لیکن ان 639 الفاظ میں سے
جو الفاظ ہمارے سبق میں پہلی بار آئے ان کی تعداد صرف 35 تھی. گویا 604 الفاظ اس سبق کے ہمیں پہلے سے آتے تھے پچھلے اسباق میں پڑھ لینے کی وجہ سے، اور ان 35 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 14 الفاظ کے اضافے کے بعد ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,906 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.96% بنتا ہے. رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہماری صحیح کو مشکور فرمائیں، اور قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں کی توفیق عطا فرمائیں، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو ہماری زندگی کا معمول بنانے کی ہمیں فکر و توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.